السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سب تک ٹی وی اور میں آپ کی میزبان فرزانہ خان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے ادب سے ذوق رکھنے والوں کے لیے جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے جہان ادب کے نام سے، اس میں آج ہماری مہمان ہے ممتاز معروف سینئر شاعرہ نسیم نازش صاحبہ۔ ان کے متعلق میں آپ کو تھوڑا سا تعارف دینا چاہوں گی۔ جو ہے پیشے کے اعتبار سے انکم ٹیکس آفیسر رہی ہیں، ایک انگریزی رسالہ ٹیکس آبزرور بھی نکالا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ ریڈیو، ٹی وی پہ بہت سے پروگرام کیے، ادبی حوالے سے صبح 9 قربان جیلانی کے ساتھ رہیں، مسلمان نامور خواتین کے اسکرپٹ بھی لکھے، بچوں کے لیے بہت کام کیا، بچوں کے لیے کہانیاں لکھیں، بچوں کے لیے لوریاں لکھیں، ادبی پروگرامز میں صاحب فضل باش، احمد ہمدانی اور یاس یگانہ چنگیزی کے بیٹے آغا جان کے ساتھ مل کر کام کیا اور اسکرپٹس لکھے۔ بہت معروف ہیں، آپ یقیناً ان سے مل کر، ان سے باتیں کر کے اور ان کے فن پر گفتگو سن کر بہت محظوظ ہوں گے۔ آئیے تو نازش صاحبہ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں فرزانہ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ بہت شکریہ، آپ نے محبت سے ہمیں یاد کیا تو ظاہر ہے کہ ہمیں حاضری تو لگانی تھی نا۔ جی بہت شکریہ۔ تو میں پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے آپ نے شاعری شروع کی تو یہ ایک گاڈ گفٹڈ تھی یا آپ کسی سے متاثر ہوئیں یا آپ کے خاندان میں کوئی ایسا تھا جس سے آپ متاثر ہوتی رہی اور آپ نے سوچا کہ مجھے بھی اس فیلڈ میں آنا چاہیے؟ اصل میں شاعری فیلڈ تو نہیں ہے، یہ ایک گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں، جیسے کہ شاعری ہے، افسانہ نگاری ہے، مصوری ہے، گلوکاری ہے، یہ ہے گاڈ گفٹڈ، اللہ کی طرف سے آپ کے اندر وہ جوہر ہوتا ہے، لیکن وہ کب اسپارک ہوتا ہے، کب اس کا موقع آتا ہے کہ آپ اس کا اظہار کریں۔ لیکن مجھے شروع سے میں شاعری کا جو حصہ تھا اس سے بڑی متاثر تھی، اور میرے گھر میں بہت ساری کتابیں تھیں، علامہ اقبال کی ساری کتابیں تھیں، غالب کی، میر تقی میر، بہت سی کتابیں تھیں۔ میرے والد صاحب کیونکہ خود شاعر تھے، تو اس وجہ سے ایک تو گاڈ گفٹڈ بھی ہے اور پھر انہیریٹڈ بھی ہے شاید۔ اصل میں جب میں نے شاعری شروع کی تو میرے والد صاحب کو میں نے دکھائی، مجھے پتا تھا کہ بھائی مجھے دکھانا تو ہے اپنے والد صاحب کو، تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا، انہوں نے کہا میری بہت پڑھنے میں بہت اچھی تھی، اسکالرشپ لیتی رہی، تو میرے والد نے کہا کہ یہ ابھی نہ کرو بیٹا، جب آپ تعلیم سے فارغ ہو جاؤ گی پھر کرنا چاہیے۔ لیکن وہ آپ کے اندر جو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں پھر وہ چھٹتی بھی نہیں، رکتی بھی نہیں، تو بس پھر وہ جاری رکھا، میں لکھتی رہی، اور اپنے کالج میں بھی جتنے بھی ڈبیٹس ہوتی تھیں، مشاعرے ہوتے تھے، ٹیبلوز، ڈرامے، یہاں تک کہ ایک ڈرامہ ہوا تھا 2.25 گھنٹے کا ڈرامہ تھا، بہت طویل، اس میں مین کردار میرا تھا، ماشاءاللہ، کیونکہ دن تک ہماری لیکچرز ڈھونڈتی رہی کہ ٹیپو سلطان کا چہرہ، تو آگے وہ بس میرے آپ میں یہ چیز جو ہے گریجولی بڑھتی چلی گئی نا، آرٹ مطلب کھل کر سامنے آیا آپ کے جوہر۔ آپ کو ماشاءاللہ یہ یو بی ایل کی طرف سے جو 2 ایوارڈ ملے 2 کتابوں پر، دونوں کتابوں پر پورے پاکستان میں، تو یہ بڑی فخر کی بات ہے۔ تو ان کتابوں میں کیا موضوعات تھے، کیا کیسی شاعری تھی جو اس حد تک پہنچی؟ جہان ہے جو میری دلچسپی تو غزل کی طرف زیادہ ہے، تو میں نے شروع ظاہر نثر سے کیا تھا، چیزیں لکھ رہی تھی، کہانیاں لکھ رہی تھی، اشعار، مشاعرے پڑھ رہی تھی، سارا ہی کچھ کر رہی تھی نا۔ پھر وہ غزل میرا بہت قریب ہو گئی، میرے غزل ہوتی بھی قریب ہے، کیونکہ آپ اس میں سب کچھ کہہ سکتے ہیں، کوئی ایک موضوع نہیں ہوتا، مختلف موضوعات پہ آپ اشعار کہہ سکتے ہیں، غزل کا ہر شعر مختلف ہوتا ہے، نظم ہے، آپ موضوع دیں اور پھر اس کو آپ آخر تک لے کے چلیں۔ تو غزل لکھتی تھی تو پہلی کتاب بھی میری غزل کی آئی، اور میں نے بہت ڈیلے کی، اس لیے کہ میں جاب میں بڑی مصروف رہی، کتابیں آتی تھی پڑھتے نہیں تھے لوگ، تو میں ڈرتی تھی کہ میں کتاب لاؤں اور اس کو کوئی نام ملے اور اس کو کوئی مقام ملے تو میں کتاب لاؤں، ورنہ جو لوگوں کا حشر ہو رہا ہے کہ کتابیں آ رہی ہیں
اور کوئی پڑھتا بھی نہیں, ایک طرف ڈال دیتا ہے. تو پھر خیر میرے بہت کہا. پھر میرے جو شعرا تھے میرے ساتھ جو مشاعرے پڑھتے تھے, ادا آپا تھیں, محشر بدعیونی تھے, اقبال عظیم تھے, صحبہ اختر تھے, صحبہ لکھنوی تھے. تو اتنے بڑے بڑے شعرا کے ساتھ ہم نے مشاعرہ پڑھا, اور مشاعرے پڑھے ٹی وی کے بھی ریڈیو کے بھی. رئیس فروخت میرے سامنے یہ اپنی مشہور غزل جو آپ نے بہت سنی ہوگی پڑھ رہے تھے کہ رات بہت ہوا چلی اور شجر بہت ڈرے, میں بھی ذرا ذرا ڈرا, پھر مجھے نیند آ گئی. تو وہ کیموفلاج کرتی تھی. مطلب آپ نے ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے شعرا کے ساتھ مشاعرے پڑھے, کسی سے انسپائر ہوئی, کوئی آئیڈیل کسی کو آپ نے سوچا اصل کہ میں اس طرح جو موجودہ شعرا ہیں وہ سارے پسند تو رہے مجھے, لیکن میرے آئیڈیل تو وہی شعرا ہیں جو کہ کلاسیکل شعرا ہیں, جو کہ ہم نے ابتدا میں جن کو پڑھا. قابل اجمیری سے متاثر میں ہوئی تھی جب میں نے کالج کے زمانے میں ان کو پڑھا, ناصر کاظمی کو پڑھا, تو ان سے واقعی متاثر ہوئی. لیکن جو قریب ترین, جو ہمارے دل کے بالکل قریب ترین تھے, وہ غالب تھے, میر تھے, علامہ اقبال تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پلرز ہیں, 4 شاعر جو ہیں یہ پلرز ہیں ہمارے ادب کی. علامہ اقبال, غالب, میر تقی میر اور میر انیس. کیوں ان چاروں میں بھی 5واں کوئی پلر نہیں پیدا ہوا ہے. ان چاروں کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے ابتدا میں جب ہم شاعری کر رہے ہوتے ہیں. اور اب تو لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھی ہماری تو کتاب آ رہی ہے, تو میں تو بڑی چونک جاتی ہوں کہ ابھی پڑھا نہیں آپ نے, ابھی آپ نے دیکھا نہیں, ابھی بڑے شعرا کو نہیں آپ نے ٹھیک سے پڑھا, اور آپ کی کتابیں آ رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہم پہ لکھ بھی دیں. بھائی مجھ پہ تو اتنے بڑے بڑے شعرا نے لکھا ہے پورے پاکستان میں, اور یہ نہیں کہ یہ 4 لفظ لکھ دیے, دل کھول کے میرے پر لکھا. آپ نے ماشاءاللہ اتنا سب کچھ لکھا, پھر غزل آپ کا خاص صنف رہی شاعری میں. بچوں کے لیے آپ نے بڑا کام کیا, لوریاں لکھنا کوئی آسان کام نہیں, لوریاں لکھی, کہانیاں لکھی. جو آج کل کے ہمارے نوجوان شعراء یا شاعرات ہیں وہ صرف غزل کی طرف زیادہ آتے ہیں نا, لیکن آپ نے مطلب بچوں سے شروع کیا, ان کی سوچ میں ڈھل کر ان کے لیے کہانیاں لکھی. تو اب یہ سلسلہ کیوں ترک کر دیا جبکہ ضرورت ہے؟ اصل میں دیکھیے, کوئی آپ کی اس راہ میں کوئی سانحہ ہو جائے, کوئی ایسا واقعہ ہو جائے, تو وہ آپ کو روکنے پہ مجبور کر دیتا ہے. کبھی کبھی تو وہ آپ جو رکاوٹیں توڑ کے آگے نکل جاتے ہیں, کبھی کبھی آپ اس رکاوٹ تو نہیں توڑ نہیں پاتے, پار نہیں کر پاتے. تو میرے ساتھ یہ ہوا کہ میرے گھر میں تقریب تھی اور میرے ہسبینڈ کا ایک آفس انہوں نے لیا تھا, تو بہت ساری چیزیں اٹھا کے انہوں نے کہا کہ وہاں رکھ دیتے ہیں جو فالتو ہے. اس میں میری ساری کہانیاں اٹھا کے لے گئے. اور آپ یہ دیکھیے, لوگ اتنی اچھی کہانی لکھنا نہیں جانتے, اتنی ناصحانہ چیزیں میں نے لکھی کہ وہ کلک کرتی بچوں کو کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے. بڑی اچھی کہانیاں لکھی, ساری کی ساری ریڈیو پہ نشر ہوئی. جو پی ٹی وی میں پروگرام مینیجر تھی ناہید ضیاء انصاری, اس کی آواز میں ساری وہ کہانیاں نشر ہوئی. اور اس زمانے میں ہم ایک کیسٹ بنانا چاہ رہے تھے. میرے پروڈیوسر جو تھے پرویز اختر, انہوں نے کہا کہ ہم کیسٹ بناتے ہیں, لیکن کچھ لوگ بڑے پیسے کا اور دولت کا, ان کو اتنا ہی کہوں گی میں, سب سے اچھا لفظ تو یہی ہے کہ وہ یہی گیم کھیلتے ہیں کہ کہیں سے بھی کوئی خدمت نہ کریں اور پیسہ آپ کے پاس نہ آ جائے. تو حالانکہ میری دوست رہی وہ, لیکن میرا دل اس سے یوں ہی ہٹ گیا. اس نے کہا کہ بھئی پیسے کتنے دیں گی, اس زمانے میں پیسے تو ظاہر ہے کہ لمیٹڈ تنخواہیں ہوتی تھیں اور اتنا پیسہ تو نہیں ہوتا تھا کہ ہم ان کو دے دیتے. پروڈیوسر نے بھی کہا ہم بعد میں دیں گے, جب یہ سی ڈی بن جائے گی تو ہم آپ کو پیسے دے دیں گے. لیکن وہ نہیں مانی, انہوں نے بیچ میں یہ کام چھوڑ دیا. وہ جو میرے ہسبینڈ کہانیاں لے گئے وہ ساری میری کہانیاں کھو گئی. اب انہوں نے بہت مجھ سے کہا کہ لکھیں. میں نے کہا میں کوئی کمپیوٹر ہوں کہ وہ ساری چیزیں میرے اندر فیڈ تھیں. بھائی میں نے کسی تحریک کے سبب کہانیاں لکھی کہ مجھے وہاں ریڈیو پہ ایک پروگرام ملا,
उन्होंने कहा कहानियाँ लिखें। अच्छा, कहानियाँ लिखने का भी एक बहुत बड़ा उसमें हाथ जो है मेरे वालिद का था, क्योंकि कहानियाँ पढ़ने का मुझे शौक था। तो मेरे वालिद साहब ने रजिस्ट्री मंगा दी थी मुझे लाहौर से, और जब वो किताबें मेरे पास आई तो मैं पागल हो गई। इतनी सारी किताबें मैं पढ़ती रही उनको, और बड़ी उससे मुझे तहरीक मिली और मैंने बहुत शानदार कहानियां लिखी। अच्छा, लेकिन उससे मैं दिल बर्दाश्त हो गई और मेरी कहानियां कर दिया आप लोगों। जी बिल्कुल। बिल्कुल। बताइए कि कौन सा ऐसा रवैया है माशरे का जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाती, खासकर जो असल में देखिए अदबी शख्सियात जी, मैं आपका बहुत हसास होते हैं आप लोग शायर हजरात। आपकी मतलब ये पूरा आपकी गुफ्तगू का जो है, अभी आपने मुझे सवाल किया मुझसे, तो मैं समझ गई। असल में जो मुआशरा है अब ये वैसा नहीं रहा जैसा कि था। हम बड़े बड़े शोरा के साथ मुशायरे पढ़ते थे, अब हम ऑकवर्ड महसूस करते हैं मुशायरा पढ़ते हैं, क्योंकि वो इतनी सारे लोग जमा हो गए और सब कहते हैं कि हम शायर हैं और हमारी किताबें आ गई हैं, उनके हाथ में किताबें होती हैं और इस तरह की सूरत हाल है। फिर फारसी में है कि हर सुखन मौका हो, हर नुक्ता मुकाम दारत। अब आप आते हैं 4 दिन नहीं होते, आप कह रहे हैं मैं तो सदर बन जाऊंगा, मुझे तो मेहमान खुसूसी बनाए। हम ये कभी कोई मुतालबा नहीं करते, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि किसी जूनियर को आप बिठा दें और आप कहें कि भाई इनकी शागिर्दी में आप बैठ जाएं, आप शागिर्द बन गए और मुशायरा पढ़ लें, तो ये नहीं होता। अच्छा, मैं इसी से दिल बर्दाश्ता तो नहीं हूँ, मैं तो मुसलसल सफर में हूँ अदबी। मौला का ये बड़ा करम है कि मैं खरगोश की चाल तो मैंने कभी जिंदगी में चली नहीं। मैं तो आहिस्ता रवि का से मैंने अपना सारा काम किया और बड़ा मौला ने करम किया, बहुत नाम मुझे, बड़ी इज्जत मेरी तमाम जितनी बिल्डिंग्स हैं इनकम टैक्स की बड़ा मान देते हैं मुझे, बड़ी मेरी रिस्पेक्ट है, बहुत मेरा ख्याल करते हैं। और मैं समझती हूँ कि मेरे वालिदैन की तरबियत, मेरा असतिज़ा ने जो मेरे अंदर से क्रिएशन किया, जो मेरे अंदर से सारे जौहर निकलवाए, तो उसमें ना सिर्फ मेरे वालिदैन का हाथ है, मेरे असतिज़ा का भी हाथ। नजरियात बदलते रहते हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा कहें, कुछ ऐसा काम करें। कहते हैं ना कि बारे दुनिया में रहो, गमज़दा के शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो ना कि बहुत याद रहो। तो आपको ऐसी शख्सियत बननी है जो मुतनाज़े ना हो। अब उसमें शोहरत आपको कुर्बान करनी पड़े, कर दीजिए, पैसा कुर्बान करना पड़े, कर दीजिए। जाहिर है कि मैं कैसे महकमे में हूँ, चाहे मेरा पूरा महकमा सुने, मैं बिल्कुल खुद एतमादी से कह सकती हूँ कि मैंने कभी पैसे की तरफ देखा ही नहीं। इसका मतलब है कि इज्जत, दौलत और शोहरत में जी किस चीज को आप सबसे ऊपर रखेंगे? मैं तो सबसे आपकी अना, आपकी इज्जत, आपके खानदान का वक़ार सबसे अवलियत रखता है। शोहरत और ये सारी चीजें अगर आप इसको जबरदस्ती हासिल करना चाहेंगे तो आप उसी जीरो पे खड़े रहेंगे जहाँ से आपने सफर किया। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें आपने हमसे कही। आप नए आने वाले जो शायरी करना चाहते हैं, हमारे शोरा और शायरा, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगी? महशर बदयूनी ने कह दिया ना कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। खामोशी से कोने में बैठ के लोग काम करते हैं, लिखते हैं और एकदम स्पार्क होता है उनका नाम और वो सामने आ जाते हैं। लड़कियों को जो नए लोग आने वाले हैं उनको मैं यही एक ही नसीहत करूंगी कि वो बहुत तेजी ना करें। बिल्कुल। शोहरत या नाम हासिल करने में ना नाम मिलता है ना शोहरत मिलती है। आपको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना है, मेहनत करना है, सबसे मुताला करना है। सबसे बड़ी बात ही, आप जब अपने क्लासिकल अपने बड़े शोरा को पढ़ेंगे नहीं, आपको क्या पता चलेगा। सही, बहुत बहुत प्यारी गुफ्तगू की आपने और अपना मैसेज आपने नए आने वालों को दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तीसरी किताब बहुत जल्द मंजर-ए-आम पे आए। मैं वो तरतीब में है इंशाल्लाह ताला, और मेरा हाइकू का मजमुआ है तो मैं उसको तरतीब दे रही हूँ। इंशाल्लाह वो आप जल्द आपके हाथों में होगा।
कोई लिख नहीं रहा है हाई को, आपकी किताब आएगी तो वो हाई को फिर ऊपर आ जाएगा इंशाल्लाह। उन्होंने यही कहा। हैरत, दो बड़े आदमी एक जैसी बात करते हैं। ये अजमत अताका भाई ने यही कहा, आप लाएं तो किताब। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, आपने हमारी मेहमान नसीम नाजिश साहिबा से बातें की, उनके फन पर गुफ्तगू हुई। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। शुक्रिया।